اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ تمہاری مسرتوں کے وقت غمزدہ رہتا ہے۔ حسد کرنے والے کے ساتھ کوئی راحت نہیں ہے۔ حسد دین کی آفت ہے۔ اپنے حاسدوں کو ان کے ساتھ نیکی کے ذریعے سزا دو۔ حسد دو عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ حسد شیطان کا سب سے بڑا چال ہے۔ حسد جسم کو فنا کر دیتا ہے۔ حسد بدترین مرض ہے۔ حسد روح کا قید خانہ ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ حسد کرنے والے کا کوئی دوست اور بھائی نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے کے لیے کوئی شے شفا نہیں ہو سکتی۔ جب لوگوں کے درمیان حسد کی برسات ہونے لگتی ہے تو ان کے درمیان فساد کے پودے اگ آتے ہیں۔ اپنے دلوں کو حسد سے پاک رکھو، کیونکہ یہ جسم کو پشمردہ اور آدمی کو بخیل کر دینے والی شے ہے۔ جس طرح زنگ لوہے کو اس وقت تک کھاتا رہتا ہے جب تک کہ وہ فنا نہ ہو جائے، اسی طرح حسد بھی دل کو اس وقت تک تباہ کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اسے فنا نہ کر دے۔ حسد کرنے والے کبھی مسرور نہیں مل سکتا۔ جس کا دل متقی ہوگا اس میں حسد داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کا حسد بڑھ جاتا ہے اس کی تباہی کی مدت طویل ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے حاسدوں کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، کیا اس بات پر تم خوش نہیں ہو کہ سب سے پہلے 4 لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ میں، تم اور ہمارے پیچھے ہماری آل اولاد اور ہمارے شیعہ ہمارے داہنی طرف سے داخلی جنت ہوں گے۔ اس زمین سے تمہارے حصہ ایک لمبی چوڑی قد برابر قبر ہے جس میں تم اپنے رخساروں کے بل لیٹے ہوں گے۔ تمنائے دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور نصیب ایسے کے پاس آتا ہے جو اس کے پیچھے نہیں جاتا۔ جس کی عقل بڑھ جاتی ہے اس کی قسمت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بھرپور عقل سے نہیں نوازتا سوائے یہ کہ اس کے رزق سے اتنا ہی حساب کر لے۔